السلام علیکم ناظرین کرام، میں احمد رضا اشرفی جامعی حاضر خدمت ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیت کریمہ کا بہترین وظیفہ، اس کے پڑھنے کے طریقے اور کتنی مقدار میں یہ وظیفہ کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ نیز یہ بھی جانیں گے اس ویڈیو میں کہ آیت کریمہ کس کو کہتے ہیں، کون سا مخصوص آیت کو آیت کریمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بہت ہی اہم معلومات ہے اس ویڈیو میں، آج کے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اس کا بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن مجید کی ساری آیات ہی آیت کریمہ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک مخصوص آیت کو آیت کریمہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو۔ یہ بہت ہی عظیم الشان آیت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اسی آیت مبارکہ کے ذریعے ہوئی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رنج و پریشانی کے عالم میں اس آیت مبارکہ کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنے سے اور اسے ورد زبان بنانے سے مشکلات ختم ہوتی ہیں اور آسانیاں نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ خود رب تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ، یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام اس وقت پڑھی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، پھر آپ نے اس دعا کو پڑھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو۔ پھر رب تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ بہت ہی مجرب ہے ہر مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ اب آئیے جانتے ہیں اس کو کتنی مقدار میں کیسے پڑھنی ہے، کتنے دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، اس کا وظیفہ کیسے کرنی ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں 1.25 لاکھ کی تعداد میں پڑھنے کا معمول ہے، اور یہ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ آیت کریمہ کو اتنی بڑی تعداد میں پڑھنے کے بعد مشکلات آسان ہوئی ہیں اور راحتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ 1.25 لاکھ کی تعداد کے حوالے سے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد بھی 1.25 لاکھ تھی، تعداد قوم کے لے لی گئی اور دعا حضرت یونس علیہ السلام کی، تو ایک مبارک وظیفہ یا ختم شریف بن گیا۔ اسی طرح کہیں 70,000 مرتبہ کی تعداد میں بھی پڑھنے کا رواج ہے۔ تو ناظرین کرام، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کثرت سے جتنی مقدار میں ہو سکے پڑھتے رہنا چاہیے، جس کے بے شمار نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں، لہٰذا کثرت سے اس کا ورد کرا کریں۔ اسی طرح ناظرین کرام، جمعہ کے دن بھی اس وظیفے کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، جیسا کہ اس وظیفے کو اگر جمعہ مبارک کے دن کیا جائے تو اگلے جمعہ تک مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ سب نیک لوگوں کے تجربات ہیں، اگر کوئی کر لے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پالے گا۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کو بطور وظیفہ پڑھنے کے طریقے جانتے ہیں، اس کا وظیفہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کو بطور وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں ایک بار درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ درود شریف پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے،
پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کو 25 مرتبہ پڑھنی ہے اور آخر میں درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے حاجات کو پیش کرے رب کے حضور اور دعا کرے، انشاءاللہ تعالی ساری دعائیں قبول ہوگی، ساری منتیں پوری ہوگی، تمام مشکلات حل ہو جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اس طرح کے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔